کل ایک بڑی اسٹیٹمنٹ آئی سابق اسرائیلی دفاعی جو ایک ان کے آفیسر تھے، انہوں نے بتایا کہ بھارت اسرائیل کو سپورٹ اس لیے کر رہا ہے، اسلحہ اور بارود اس لیے پرووائڈ کر رہا ہے چونکہ جو کارگل میں ہوا تھا 99 کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا اس کی وجہ سے اسرائیل کو پوری سپورٹ بھارت کی طرف سے جاری ہے۔ مجھے جوائن کیا ہے رانا بختیار صاحب نے اسٹوڈیو میں، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر۔ رانا صاحب، جو فلسطین کا معاملہ ہے، ظلم کی انتہا ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ساری سچویشن چل رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جتنی بے حسی، بے شرمی، لا غرضی کا مظاہرہ مسلم ممالک کے سربراہان کر رہے ہیں، اس سے قبل کبھی یہ اتنی بے شرمی، بے حسی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ اور حد تو حد ہوگی کہ ہمارے مسلمان ممالک سے زیادہ نیو یارک، لندن، فرانس اور اٹلی میں مظاہرے کیے گئے کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو جانوروں کی طرح جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور ایون ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہسپتال جہاں پناہ گزین ہوئے ہیں فلسطینی بچے اور عورتیں، وہاں بمباری کی جا رہی ہے اور ہمارے حکمرانوں کو ٹس سے مس نہیں آ رہی۔ اگلی دیکھیں، بھارت نے تو ان کی مدد کرنی تھی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے کارگل میں ہماری بڑی مدد کی تھی، اس لیے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب پاکستان میں مظاہرے شروع ہوئے تو وہاں عوام پر تشدد کیا گیا، عوام کو زبردستی گھروں میں رہنے کا کہا گیا، تو انہوں نے کس چیز کی ان کو مدد کر کے ان کا کس چیز کا جو ہے نا وہ فائدہ کر رہے ہیں اسرائیل کا؟ تو میں تو کہوں گا کہ یہ بڑی بے حسی ہے ہماری، نہ صرف حکمرانوں کی طرف سے بھی بے حسی ہے بلکہ عوام کی طرف سے بھی بے حسی ہے۔ کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ یقین کریں کہ آج ہماری بچے، عورتیں، مرد، ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے جب وہاں بمباری ہو رہی ہوتی ہے، جب بچے پیاس اور بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور حکمران، پتہ نہیں مسلمانوں کے حکمران کس کس نشوں میں جھوم رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور کون کون سی پارٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو بس ان کا تو خدا ہی جو ہے وہ حافظ ہے۔ بالکل ایسی، اور جو مظالم چل رہے ہیں اس پہ کچھ بھی دنیا کی طرف سے، یعنی مسلم ممالک کی جو طاقت ہے، اگر یہ یکجا ہو جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایرانی صدر نے جب اٹیک کیا اسرائیل پہ، اسرائیل نے جواب دینے کا کہا تھا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر کریش ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا اس پہ خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہوا۔ لیکن ظاہر ہے جب ملکوں کے اندر غدار بیٹھے ہوں اور بکنے والے لوگ بیٹھے ہوں تو پھر صدر اسی طرح ہیلی کاپٹر کریش میں اگلے جہان چلے جاتے ہیں، اور یہی حالات ہوتے ہیں یہاں پہ، بیکاز وہ جو ممالک ہیں وہ پیسے کے تھرو، پاور کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں اور غدار ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ہر ملک میں سے مل جاتے ہیں وہ لوگ جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سیاستدان بڑے پڑے ہیں ان مثالوں سے۔ یہاں پہ اس ملک کے اندر ٹیکس غریب کا لے کے اس ٹیکس کے ساتھ ظلم کرنے والا، غریب کو بھوکا مارنے والا وہ شخص جو اسی شخص کا ٹیکس لے کر اس کو بے دردی سے اپنے اوپر استعمال کرتا ہے یا منی لانڈر کرتا ہے، اس شخص کی مثال بھی ایسی ہے جیسی غداروں کی ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر احسن محمود صاحب، کچھ ملکی حالات پہ آتے ہیں سر، اور آج ایک امریکا کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، اور 78 کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ایکسیپٹ کیا اور 7 لوگوں نے اپوز بھی کیا اس قرارداد کو، لیکن صرف 7 نے اپوز کیا اور 378 نے اس کی حق میں کہا کہ ہاں یہ ہونے چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر 8 فروری کو انتخابات ہوئے ہیں، کیوں اس کے اندر جو ہے اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ ہوا، اور اس میں ساتھ انہوں نے جو ریزنز بتائیں وہ یہ تھی کہ مداخلت اور بے ضابطگیاں ہوئی ہیں بے تحاشا ان الیکشنز کے اندر، کیوں یہاں پہ ٹیلی فون سروس بند تھی، انٹرنیٹ سروس کیوں معطل تھی، یہاں پہ کیوں لوگوں کو قید و بند کا شکار کیا گیا تھا، کیوں لوگوں کو موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک ذکر ہے اس میں وہ بھی بات ہوئی اور کہا گیا کہ انسانی، سول اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو کانگریس کے اندر تحقیقات کا مطالبہ ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر احسن محمود صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو۔ جی چٹا صاحب، دیکھیں یہ کوئی عام نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، عالمی افق پر اس کو بہت سنجیدگی اور بڑا ہی معنی خیز لیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو بھی اس حوالے سے بہت سنجیدگی اور نہایت اہتمام سے اس کا جواب دینا ہوگا، اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ لیکن میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں اگر آپ جائیں تو 1948 میں یہ اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک سالانہ عالمی اعلامیہ ضرور مرتب کیا جائے گا،
اور امریکہ نے ایک بطور ایک بڑے رکن کے اور بڑے ملک کے اس پریکٹس کو جاری رکھا ہوا ہے 1948 سے. اور یہ اب جو کرنٹ صورتحال ہے جس کے آپ نے ابھی جس کی نشاندہی کی ہے، اس میں ایک پہلو جو ہے نا وہ بڑا چبھنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ 98% جو آپ بتا دو شمار بتا رہے ہیں نا، 368 ممبرز آف دا ہاؤس، انہوں نے جو 901 ہاؤس ریزولوشن تھی جو پیش کی ایک جس ممبر نے، تو اس 901 ہاؤس ریزولوشن کے اگینسٹ 368 ممبرز نے اس کی حمایت کر دی. یہ بہت بڑی ایک حمایت ہے. اور 98% کا مطلب ہے تقریباً 100%. یہ نہیں، اب کیا اس پہ ہم غور کریں اگر تو پتہ چلتا ہے کہ 100% نہیں تو کم از کم 98% ممبران ہاؤس نے اس بات کی تائید کی کہ پاکستان میں جو 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے ہیں ان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، ان میں آزادی صحافت کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، اس میں جو انتخابی عمل کے جو تقاضے تھے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، اس میں جو انٹرنیٹ فیسلٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی ہے، اس میں جو فارم 45 اور 47 کا جو المیہ ایک سامنے آیا ہے یہ ایک ریکارڈ کمپرومائز ہوا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس قرارداد کے متن کا ایک حصہ ہیں. صحافیوں کے خلاف جو اقدامات کیے گئے وہ بھی اس قرارداد کا حصہ ہیں جس کو 98% حاصل ہوئی ہے. یہ اگرچہ اس میں دو ایک پہلو ضرور ہے، میں یوں ضرور کہوں گا. ایک تو یہ نان بائنڈنگ جو ہے نا ایک موشن تھی یا قرارداد تھی جس یعنی حکومت کا اس پر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوگا عمل دخل اس پہ قرارداد. نہیں عمل دخل ہوتا ہے اس میں، عمل کرنے کی پابند نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے ان پر وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. لیکن یہ چونکہ ایک مورلی اور ایک لیگلی دونوں ایک اس پہ زاویے دونوں سے یہ حکومت کے لیے ایک پرابلم بن جائے گا. اور میں یہاں سے چھوٹا سا آپ کے ناظرین کے لیے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ والا جو ایکسرسائز ہے کیا، وزارت خارجہ جو ہے امریکہ کی، وہ امریکن کانگریس، سول سوسائٹی اور جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بھی مدد سے اور ان کی ہیلپ کے لیے بھی سب کی یہ ساری انپٹس لیتے ہیں. وہ جب وہ انپٹس آتی ہیں تو وہ اپنی سٹینڈنگ کمیٹیز میں جو ہے نا اس کو فلو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اس پہ جو رزلٹ آتا ہے اس کا انہوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے. آج ہماری وزارت خارجہ، مجھے امید ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے اس معاملے کو بجائے اس پہ ایسے جو میں نہیں جو کمنٹس ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ کہیں کہ نہیں جی یہ اہم نہیں ہے یا اس کی حیثیت نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کوئی جاہلانہ چیزیں نہیں پیش کی جائیں گی. وزارت خارجہ میں بہت قابل لوگ موجود ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ اس کو وضاحت کریں گے اور ایک ایتھیکل ایج لینے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو تسلیم کریں گے اور اپنا قد بڑا کریں گے، اور اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو چھپائیں گے نہیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اور جرم ہوا ہے تو اس کے تدارک کے لیے بھی اپنے کیے گئے یا کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کریں گے. لیکن چٹا صاحب میں آخری بات اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بطور پاکستانی میرا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ وہ امریکہ جس کو کوئی عام پاکستانی دل سے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے ان غداروں کے جو امریکہ کے پٹھوج کہلاتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ جی یہاں پر یہ ہو گیا یہاں پر وہ ہو گیا. اور وہ ڈونلڈ لو کا جو ہے وہ اس کا سائفر وہ بھول گیا، اسے نظر انداز کیا کہ انہوں نے اپنا کیا ان کا کردار تھا اور ان کی اپنی کیا سپورٹ یہاں کے پٹھوؤں کے ساتھ تھی، اس کو نظر انداز کر کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے اداروں نے ایک ذمہ دارانہ رول یا روش اختیار نہیں کی قومی انتخابات میں اور ان کو ایک طرح سے مشکوک قرار دے دیا. کہ امریکی جو ایوان نمائندگان ہیں وہ چاہتے ہیں تحقیقات ہو اور یہ بھی سامنے آئے کہ ڈونلڈ لو یا امریکہ انوالو تھا کہ نہیں تھا اس سب کے اندر. یہ تو بائنڈنگ ہو گیا نا جی. اگر وہ امپلیمنٹ نہیں بھی بائنڈنگ ہوا تو اب ہم پر بائنڈنگ ہو گیا کہ ہم یہ تحقیقات کروائیں، کیونکہ ہمارے اداروں کی کارکردگی کی جو سچویشن ہے وہ کمپرومائز دکھائی دے رہی ہے اس میں. اس پر شکوک تو اب اس میں مہر ثبت ہو چکی ہے کہ جس کو آپ انکوائر کروائیں.